معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 12 کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ آج کے مشکل الفاظ کو بآسانی سیکھ سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 اور سورۃ ہود ہے جو قرآن مجید کی 11 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم نے اسلام کو اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اکثر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان مشکل الفاظ کو سیکھیں گے، تو چلے آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ لام کو اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس الف کو الف مدہ والی ویلیو نہیں دینی، کیونکہ اس کے اوپر گول دائرہ لگا دیا گیا ہے، اور جب گول دائرہ کسی بھی الف پر آ جائے تو وہ الف مدہ والی ویلیو کھو دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ بھی اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں۔ یہ بھی سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس کو یہاں پر ہم سیکھیں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ۔ اب یہاں پر غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لام کو کھینچ کر ادا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ لام کے اوپر نہ تو کھڑی زبر ہے اور نہ ہی مد ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس لام کو کھینچ کر ادا کرے۔ تو یہاں پر ہم نے لام کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے کے ادا کرنا ہے۔ یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود وما نؤخره إلا لأجل معدود۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 116 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ بھی اس پارہ کے مشکل ترین الفاظ ہیں، تو ان کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، بعد بربا قاف یا زیر قی یا زبر یا، بقیہ تا یا دو زیر تین، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ہم نے وقف کی صورت میں اس قاف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قاف ساکنہ اور اس سے پہلے جو الف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے الف کے اوپر کون سی حرکت لگا کر اس کو قاف کے ساتھ ملانا ہے، یا پھر نون کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کو ہم یہاں پر سیکھیں گے۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اب یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے اور اس آیت سے تلاوت اس طرح سے شروع کریں گے کہ حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے اور اس کو قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف پیش او کو، تا پیش تو، لام واو پیش لو، او قتلو، او قتلو یوسف او طرحوہ۔ اب اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے نون کو قاف کے ساتھ ملانا ہے اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَتُلُوا۔ دونوں نون کو ادا کریں گے، پہلے نون کو اپنی حرکت کے ساتھ اور دوسرے نون کو قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَتُلُوا يُوسُفَ أَوِ طَرَحُوهُ۔ یہاں پر ہم نے وقف کی صورت میں اس نون قطنی کو ادا نہیں کرنا اور وصل کی صورت میں اس نون قطنی کو ادا کریں گے، یعنی اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون قطنی کو ادا کریں گے، اور اگر ملا کر ادا نہیں کرتے وقف کرتے ہیں تو پھر حمزہ کے اوپر پیش لگا کر اس کو قاف ساکن کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر دیتے ہیں، تو اس لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کو سیکھیں گے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر اس طرح سے تلاوت کریں گے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے اس لفظ کو ادا کریں گے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اینڈ پہ آخر پہ با کی آواز بھی آئے گی، زال حمزہ با زیر ذئب، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔